تسلیم و رضا کے بندے۔ انسان عجیب عجیب قسم کی مشکلات میں مبتلا رہتا ہے اور ان مشکلات کا مناسب حل سوچتا نہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے قدر سوچ سے بڑی بات کرنے لگ جائے تو وہ بری طرح سے پھنس جاتا ہے۔ مجھ سے لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ آخر خوش کیسے رہا جائے، سکون قلب کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، دیکھیے اب ظاہر ہے میرے پاس کوئی طبی یا ہومیوپیتھک کی دوا تو نہیں ہے جو میں انہیں دے کر کہوں کہ جی چند خوراکیں کھائیے سب ٹھیک ہوگا۔ میرے پاس تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، جن کی بنیاد پر میں ان سے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ گو کہ تمام کے تمام واقعات مجھ پہ نہیں گزرے، لیکن میں ان کا کہیں نہ کہیں شاہد ضرور ہوں۔ خواتین و حضرات، خوش رہنے کے لیے مشکل سا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کر لیا جائے۔ اب یہ مشکل کام ہے، لیکن سائنس کے فارمولے کی طرح پانی یا لیکوڈ اپنی سطح پہ ہموار رہتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات خوشی کے حصول کے لیے دستیاب کرنا مشکل ہے، بلکہ خوشی کے حصول کے لیے دوسروں کو شریک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر خوش قسمتی کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت حاصل ہو جائے کہ آدمی کے پاس اتنا علم نہ ہو جتنا علم وہ ساری زندگی اکٹھا کرتا رہتا ہے، اور انسان میں معصومیت کی وہ لہر باقی ہو جو اسے اللہ نے عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، یا اس کیفیت یا صورت میں آسانی میسر آ سکتی ہے۔ اس طرح کا آدمی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ درختوں کو قادر مطلق نے جس طرح کا پیدا کیا وہ وہیں کھڑے ہیں۔ ایک درخت کبھی دوسرے درخت سے حاسد نہیں ہوتا۔ کوئی درخت یہ نہیں کہتا کہ جی ہمیں تو آم کا درخت بنا دیا، لوگ کھا کھا کر موجے کر رہے ہیں، ہمیں نوچ نوچ کر ٹوکریاں بھر کے لے کے جا رہے ہیں، کاش خدا نے شہتوت کا درخت بنایا ہوتا، مجھ پہ رنگ برنگے شہتوت لگتے۔ تو خواتین و حضرات، انسان ہمیشہ اپنی قسمت پر شاکی رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، کوئی کہتا ہے ویسا ہونا چاہیے تھا۔ کوئی درخت تو شکوہ نہیں کرتا، کبھی درختوں نے شکایت نہیں کی کہ جناب جب سے پیدا ہوئے ہیں وہیں گڑے ہیں، نہ کوئی سیر کی نہ کوئی گھوما پھرا، مگر خوشی سے جھومتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی خوشی عطا کرتے ہیں۔ ہم باغوں کی سیر کرتے ہیں، ایسے ہی پرندے جانور، کبھی کسی شیر نے زیبرا بننے کی خواہش کی ہے یا کبھی کسی ہرن نے فاختہ بننے کا سوچا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کو بنانے والا علیم المطلق بہتر سمجھتا ہے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ اب اگر میں اپنے آپ کو نہ بدلوں تو مجھے کہا جائے گا کہ اشفاق صاحب آپ اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھیں۔ ہمارے اس قسم کی عجیب و غریب ٹرمنالوجیز بن چکی ہیں جو انسان کو شرمندہ کرتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسا انسان مل جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسا بادشاہ سا آدمی ہے، مالی طور پہ بھی کمزور ہے، علم اور عقل میں بھی، نفسیاتی طور پہ بھی، لیکن خوش ہے۔ جیسے ہمارے ماڈل ٹاؤن میں ایک ڈاکیا ہے جو بڑا اچھا ہے، اب تو شاید چلا گیا، اس کا نام اللہ دیتا ہے۔ اس جیسا خوش آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کا عشق ہے ڈانک بانٹنا اور ہر حال میں خط پہنچانا۔ رات کے 9 بج جائیں وہ خط پہنچا کر ہی جاتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں کرنل صاحب ہیں، اب ان کا ایک کتا تھا، اللہ دتا کو پتہ نہ چلا، اور ایک روز اس کتے نے اس کی ٹانگ پہ کاٹ کے اور بوٹی نکال لی۔ خیر وہ ٹانگ پر رومال باندھ کر خون میں لت پر ڈاکخانے آ گیا۔ اسے دیکھ کر پوسٹ ماسٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ دتا نے انہیں پوری بات سے آگاہ کیا تو ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ تم نے کچھ لگایا یا نہیں؟ کہنے کہ نہیں ماس صاحب کچھ نہیں لگایا، بیچارہ پھیکا ہی کھا گیا میرا گوشت۔ مطلب اس نے وہاں کچھ لگایا ہوا نہیں تھا۔ اب وہی سمجھ رہا تھا کہ ماسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ٹانگ پہ کتے کے کاٹنے سے پہلے کچھ مسالہ بھی لگایا کہ وہ پھیکا ہی کھایا۔ بعد میں ہم اسے ہاسپٹل لے کے گئے، ٹیکے لگوائے، بڑی دیر کی بات ہے، پر مجھے یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کتنا عجیب و غریب آدمی تھا، گھبراتا ہی نہیں تھا، اور ایسے آدمی پہ کبھی خواہشیں گھیرا نہیں ڈالتی۔ تو انسان جب بھی خوش ہونے کے لیے سوچتا ہے تو خوشی کے ساتھ دولت کو وابستہ کر لیتا ہے، وہ امارت کو مسرت سمجھتا ہے، حالانکہ امارت تو خوف ہے۔ امیر آدمی دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے امیر بنتا ہے۔ جب یہ بات ذہن کے پس منظر میں آتی ہے تو خوشی کا حصول ناممکن ہے۔ ہم ایک بار ایک دفتر بنا رہے تھے اور مزدور کام میں لگے تھے۔ وہاں شاید ایک سلطان نام کا لڑکا تھا، بہت اچھا ذہین۔ میں متجسس آدمی اور میرا خیال تھا کہ شاید کام زیادہ ٹھیک ٹھاک انداز میں ہو۔ میں اس لڑکے کا کچھ گرویدہ تھا، اس کی وجہ تھی، کچھ ایسی باتیں تھیں جو بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہم دوسرے مزدوروں کو 30 روپے دہاڑی دیتے تھے لیکن اسے 40 دیتے تھے۔ وہ چپس کی اتنی اچھی رگڑائی کرتا تھا کہ چپس پہ کہیں اونچی نیچی پنجدھاری کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن دفتر نہیں آیا، پوچھا کیوں نہیں آیا؟ اب ہم بھی افسر ہیں تو گھٹیا ہیں ہی۔ اب میرے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ صاحب آئے میں بھائی چلو گھر چلو۔ اب پہنچے وہاں پہ، مجھے دیکھ کے حیران ہوا۔ میں نے کہا بھائی تو کیوں نہیں آیا، کام ہے اتنا سارا؟ اس نے کہا جناب میں نے آج چھٹی لے لی۔ میری تو توہین ہو گئی۔ میں نے کہا میری مرضی کے بغیر کیسے لے لی؟ کہنے لگے سر شام میں گھر آیا تو ٹین کے کنستر میں سورج مکھی کا پودا تھا، وہ کھل کے اتنا بڑا پھول بن گیا۔ میں کھڑا اسے دیکھتے رہا۔ میری بیوی نے کہا پہلا پھول ہے جو ہمارے گھر میں کھلا ہے۔
وہ مجھے اس قدر اچھا لگا پھول کہ ہم کھانا کھا چکنے کے بعد سو گئے تو میری بیوی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمارا کاکا چلنے لگا. اب اس وقت تو کاکا سو گیا تو میں نے دیکھا نہیں. اب صبح اٹھے تو میاں بیوی دونوں طرف بیٹھ گئے. میری بیوی اپنے کاکے کو چھوڑتی, میں پکڑ لیتا, وہ ڈگمگا کے میرے پاس پہنچتا. پھر میں اس کا منہ موڑتا تو وہ ماں کے پاس پہنچ جاتا, وہ ٹھا کر کے اس کے لگتا. تو سر اب جب اتنا اچھا پھول کھلا ہو, بچے نے چلنا سیکھا ہو, اتنا خوبصورت دن ہو, میں 40 روپے میں تو اس دن کو نہیں بیچ سکتا نا سر. آج کا دن تو میرا ہے. اب میں شرمندہ ہو کے واپس آیا. تو خواتین و حضرات, اگر انسان میں اتنی طاقت اور ایسی صلاحیت ہو تو پھر وہ خوشیوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی زندگی کی خوشیاں ایسی ہوں جیسی ہماری ہیں, جن کے ہم قریب بھی نہیں پھٹا سکتے, اور ٹین کے کنستر میں لگا پھول ہمیں نظر آ ہی نہیں سکتا, تو ہمیں خوشیاں بانٹنا آتا ہی نہیں, اور ہم نے یہ فن سیکھا ہی نہیں. شیئر کرنا ایک ایسا مشکل کام ہے کہ ہمیں یہ کسی اسکول, کالج یا یونیورسٹی نے نہیں سکھایا. ہم اپنی چیزیں سنبھال کر رکھنے کی ہمیشہ تلقین کرتی جاتی. جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ہمارے ہندو دوست کھانا کھاتے تھے اور اوپر پردہ ڈالتے تھے کہ کوئی کھانا نہ مانگ لے یا شریک نہ ہو جائے. اب تو مجھے لگ رہا ہے ہمارا بھی یہی رواج ہو گیا ہے کہ ہم شیئر کرنے سے گھبراتے ہیں. میں اکثر چھوٹے بچوں, اپنے پوتے پوتیوں, نواسیوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا زیادہ قصور نہیں ہے, ہمارے ہی علاقے پر تیزاب کی بارش ہو رہی ہے, جب باہر نکلیں گے تو چھینٹیں تو پڑیں گے ہی نا. اللہ کہتا ہے کہ جس طرح کا میں نے تمہیں بنایا ہے نا, تم ویسے ہی ٹھیک ہو. آپ اس کان کی, آنکھ کی, ناک کی, بالوں کی تعریف کر کے اور سبحان اللہ کہو, پھر دیکھو کتنی نعمتیں آپ پہ وارد ہوتی ہیں, جیسے جانوروں پر, درختوں پر, پرندوں پر وارد ہوتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے پرندہ کس قدر خوش نصیب ہے جو گاتے گاتے فوت ہو جاتا ہے؟ اس کی موت کا احساس ہی نہیں ہوتا اسے. وہ ہم انسانوں کی طرح موت سے خوف زدہ ہو کر کئی دفعہ نہیں مرتا, اسے فکر فردہ نہیں ہوتی, اور ہم فکر فردہ کے عذاب میں مرے چلے جا رہے ہیں. مانو قدسیہ کی والدہ جو میری ساس تھی, وہ لمبے لمبے دوروں پہ جاتی تھی. وہ اپنے ساتھ کریشیا ضرور رکھتی تھی, جیسے ہمارے بچوں کو کریشیا کا نہ پتہ ہو. وہ سفر میں کریشی کے ساتھ کھٹاکھٹ بنتی چلی جاتی تھی. تو جب دورے سے واپس آتی تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ مکمل ہوتا. تو جب کبھی ولایت کی خواتین آتی تو انہیں دیکھ کر بڑی حیران ہوتی. ایک دفعہ ہم اسلام آباد جا رہے تھے, انہوں نے اپنا کریشیا نکالا اور کچھ بننے لگی. ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی, وہ انہیں غور سے دیکھنے لگی. وہ خاتون کہنے لگی, آپ نے بڑے کمال کا ڈیزائن بنایا اور بڑا خوبصورت ہے. وہ گلاس کے نیچے رکھنے والی کوئی چیز تھی, شاید مکرامے کی. میری ساس اس خاتون سے کہنے لگی کہ یہ مکمل ہو گیا تو تم لے لو. اس نے بے حد مہربانی اور شکریہ سے وصول کیا. تو جب میری ساس آئیں تو اس طرح کی کوئی دوسری چیز بنانے لگی. تو اس خاتون نے کہا یہ تو میں حیدر کو دے دوں گی, میں چاہتی ہوں ایک جیسا اور میرے پاس ہو. تو میری ساس کہنے لگی کہ وقت تھوڑا, یہ بن نہیں پائے گا, مجھے ایڈریس دے دیجیے, میں پہنچا دوں گی. لیکن انہوں نے بنانا شروع کر دیا. جب ہم پنڈی پہنچے تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بہت دھند ہے, جس کی وجہ سے لینڈنگ ممکن نہیں ہے, تو جہاز کو پشاور لے جا رہا ہے. میری ساس بڑی خوش ہوئی کہ انہیں مزید وقت مل گیا. جب پشاور لینڈ کرنے کے لیے پہنچے تو پائلٹ کی آواز آئی کہ ہم یہاں لینڈ کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہاں کا موسم بھی پنڈی جیسا ہو گیا, تو ہم واپس پنڈی جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں کا موسم ٹھیک ہو گیا. جب ہم پنڈی آئے تو وہ چیزیں تھوڑی سی رہ گئیں اور مکمل نہیں ہوئی. پائلٹ کی آواز آئی کہ ہم لینڈنگ کرنے والے ہیں, لیکن 1-2 چکر اور لگائیں گے تاکہ رن وے کا درست اندازہ ہو سکے. جب وہ چیزیں مکمل ہو گئیں اور وہ چکر بھی مکمل ہو گیا تو جہاز میں موجود ایک فوجی نے تالی بجائی اور میری ساس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, بیگم صاحبہ لینڈ کرنے کی اجازت ہے کیا؟ میری ساس نے ہنس کے کہا, ہاں میں یہ بن گیا ہے, کر لیجئے. ہم نے اور آپ نے کبھی شیئر کرنے والا تو کام ہی نہیں کیا. میں نے کبھی خوشیوں کو شیئر ہی نہیں کیا. آپ ہمارے ٹی وی اسٹیشن کے اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہیں نا, تو آپ کو ایک کوریڈور کے درمیان میں ایک حضور اکرم کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ مسکراہٹ ایک صدقہ جاریہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مسکراہٹ پہ بھی کنٹرول کیا. نہیں, مسکرانا نہیں جناب. تو جب ہم کالج میں یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہمارا منہ ایسا سوجا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا غضب ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ جی بے وجہ مسکرائیں. ہمارا تو دین ہی سلامتی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور کہتا ہے کہ جب کسی کو سلام کریں تو پھر اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہو, خدا نہ خواستہ, تو پھر سلام مت کیجیے گا مسکراتے ہوئے, تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ جب آپ اس پہ سلامتی بھیج دیں گے تو اسے قتل کیسے کریں گے؟ تو جب تک آپ خوشیاں بانٹیں گے نہیں تو خوشیاں پائیں گے کیسے؟ حاضرین محفل میں سے ایک صاحب کہتے ہیں, اشفاق صاحب ایک حوالے سے حال ہی کا ایک شعر یاد آیا ہے, پرطلب ہو کر مزے سے زندگی کرتے رہے, اس خاموشی نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا. اشفاق صاحب بولے, واہ واہ کیا بات ہے. ایک اور صاحب بولے کہ جی شیئر کرنے میں ہماری سوسائٹی میں خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں ہم سے کچھ چھن نہیں جائے. تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ تھوڑا نہیں جناب, بہت خوف پایا جاتا ہے. اگر سٹارٹ مسکراہٹوں سے لیا جائے, چاہے وہ قریشی کیوں نہ ہو, تو وہ خوفناک نہیں ہے. ہمارے بابا جی نور والے ایک دن کہنے لگے,
اشفاق میاں تمہارے پاس جو لکھنے والا پین ہے وہ کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جناب جو میرے پاس ہے وہ 190 روپے کا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جناب جب پین خریدیں نا تو سستا خریدیں۔ سستا کتنے کا آتا ہے؟ میں نے کہا 1 روپے 80 پیسے کا آتا ہے، اس زمانے میں آتا تھا۔ فرمانے لگے بس وہی لیا کرو۔ میں نے کہا اتنا سستا پین خریدنا تو بے عزتی ہے میری۔ کہنے لگے بیٹا جب کبھی ڈاک خانے میں جاؤ گے نا، آپ سے کوئی پین مانگے گا کہ مجھے پتہ لکھنا ہے، اور وہ بھول کر اپنی جیب میں لگا کے چلے جائے گا نا، آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا، آپ آرام سے سو جائیں گے، کیونکہ 1 روپے 90 پیسے کا ہے۔ لیکن 190 روپے والا ہوگا نا، بڑا دکھ ہوگا آپ کو۔ تو خواتین و حضرات، اپنے دکھ اور کوتاہیاں دور کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرنے والوں میں یا ماننے والوں میں شامل ہوں۔ جیسے خدا تعالیٰ کہتا ہے نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ ابو دین میں پورے کے پورے کیسے داخل ہوں؟ تو میں اس کو کہتا ہوں جیسے ہم بورڈنگ کارڈ لے کر ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں نا، پھر جہاز میں بیٹھ کر ہم بے فکر ہوتے ہیں کہ جس سمت جائے گا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جہاز کس طرف اڑ رہا ہے، کون اڑا رہا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، ویدر کیا ہے۔ ہم آرام سے سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب آپ کو اپنے دین کا بورڈنگ کارڈ، اپنے یقین کا بورڈنگ کارڈ ہمارے پاس ہے، تو پھر خوشیوں اور آسانیوں میں ہی رہیں گے، ورنہ دکھوں میں اور کشمکش کے اندر رہیں گے۔ تسلیم نہ کرنے والا شخص نہ تو روحانیت میں داخل ہوتا ہے، نہ ہی سائنس میں داخل ہو سکتا ہے۔ جو چاند کی سطح پہ اترے تھے، جب انہوں نے زمین کے حکم کے مطابق برما چلایا تو انہوں نے کہا جی وہ ایک حد سے نیچے نہیں جا رہا، جگہ پتھریلی ہے، لیکن نیچے سے حکم آیا کہ نہیں جی تمہیں اسی جگہ چلانا ہے چلانا ہے چلانا ہے۔ تو وہ ماننے والوں میں سے تھا، اس نے اس بات کو تسلیم کیا، اسی جگہ چلاتا رہا، اور بالآخر وہ گوہر مقصود ہاتھ آیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ تو خواتین و حضرات، ماننے والا شخص اس زمین سے اٹھ کر فلک تک پہنچ جاتا ہے، اور براق پر سوار ہو کر جوتوں سمیت وہ پہنچ جاتا ہے، اور نہ ماننے والا بیچارہ ہمارے ساتھ یہیں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ زمین میں کشش ثقل ہے، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہمارا اگلا سفر شروع ہوتا ہے، جبکہ نہ ماننے سے مشکل پڑ جاتی ہے۔ جب ہم ایک چیز مانتے ہی نہیں تو آگے کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔